اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کے پارٹ 1 اور 2 میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک عورت کو سسرال میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں ہم نے اس کا لنک دے دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ یہ آخری پارٹ ہے، اس لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک عورت کو کیسے سسرال میں رہنا چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 16، عورت کو چاہیے کہ اگر شوہر غریب ہو اور گھر کے کام کاج کے لیے نوکرانی نہ رکھ سکے تو گھر کا کام کاج خود کر لیا کرے۔ اس میں ہرگز عورت کے لیے نہ کوئی شرم کی بات ہے اور نہ ہی ذلت۔ بخاری شریف کی بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھیں۔ کنویں سے پانی بھر کر خود لاتی تھیں، خود ہی چکی چلا کر آٹا بھی پیس لیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں کبھی کبھی چھالے بھی پڑ جایا کرتے تھے۔ نمبر 17، اسی طرح بیوی پر فرض ہے کہ شوہر کی آمدنی کو ہمیشہ اپنے نظر کے سامنے رکھے اور گھر کا خرچ اسی کے مطابق چلائے کہ عزت و آبرو کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے۔ بیجا فرمائشوں کا بوجھ شوہر پر نہ ڈالے کہ شوہر قرض لینے پر مجبور ہو جائے۔ شوہر کی جتنی آمدنی ہو اسی کے مطابق خرچ کرے، گھر کے خرچے کو آمدنی سے نہ بڑھنے دے۔ نمبر 18، عورت کو لازم و ضروری ہے کہ سسرال پہنچنے کے بعد اپنے ضد اور ہٹ دھرمی کی باتیں بالکل چھوڑ دے۔ اکثر عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ جہاں کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تو فوراً غصہ میں آگ بگولا ہو کر الٹ پلٹ شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ میکے میں تو یہ بیجا ضد اور ہٹ دھرمی اپنے ماں باپ کے پاس عورت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا، مگر سسرال میں اس کے ناز نخرے کون اٹھائے گا؟ اس لیے سسرال میں عورتوں کے اندر اگر اس طرح کی بری عادتیں ہو تو بالکل چھوڑ دے کہ اس سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور عورت گھر والوں کی نظروں میں ذلیل و خوار بھی بن سکتی ہے۔ نمبر 19، اکثر سسرال کا ماحول میکے کے ماحول سے الگ ہوتا ہے۔ نئے لوگوں سے عورت کا واسطہ پڑتا ہے۔ سچ کہیں تو سسرال ہر عورت کے لیے امتحان گاہ ہے، جہاں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ نئے ماحول کی وجہ سے ساس اور نندوں سے بھی کبھی کبھی خیالات میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ساس اور نندوں کی طرف سے برا بلا بھی سننے کو مل سکتا ہے۔ ایسے موقعوں پر صبر اور خاموشی عورت کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ساس اور نندوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں پر صبر کرے، بالکل خاموش ہو جائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ پھر انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساس اور نندیں خود شرمندہ ہو کر اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں گی۔ نمبر 20، عورت کو سسرال میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو اتنا زیادہ بولے کہ سسرال والوں کو بری لگے اور نہ اتنی کم بات کرے کہ کوئی بلائے پھر بھی نہ بولے، اس لیے کہ یہ غرور اور گھمنڈ کی بات ہے۔ جو کچھ بولے سوچ سمجھ کر بولے اور اتنی نرم اور پیار بھرے لہجے میں بات کرے کہ کسی کو ناگوار نہ گزرے، اور کوئی ایسی بات نہ بولے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، تاکہ عورت سسرال والوں، رشتہ داروں اور سب کی نظروں میں ہر دل عزیز بنی رہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے دوستوں، احباب، خویش و اقارب کا خیال رکھیں۔ پھر ہماری ملاقات کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔